یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ کون تیرا دوست ہے اور کون تیرا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، جو مجھ سے غافل ہے وہ میرا دشمن ہے۔ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، وشہادت ان محمد رسول اللہ، اور اس چیز کی گواہی دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ آگے وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور صوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا، اور حج البیت اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ اسلام کی بنیادی ارکان ہیں۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی گواہی دینا، گویا کہ زبان سے کہنا اور دل سے یقین کرنا، اس کو اسلام کی سرحد کہتے ہیں، اسلام میں داخل ہونا۔ ایک بندہ جب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کلمہ طیبہ کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے کے بعد اب اس کے اوپر اسلام کی پابندیاں آ جاتی ہیں، اسلام کے قانون اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اسلام کے کلمے کے تقاضے اس پر واضح ہوتے ہیں۔ اسلام اور کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، کہ نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اللہ رب العزت نے بارہا قرآن پاک میں فرمایا، نماز کا حکم، نماز کی ترغیب، نماز پہ انعامات، نماز کے فضائل، مختلف عنوان سے قرآن پاک کے اندر نماز کا تذکرہ ہوا، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے فضائل بیان کیے، نماز پر ملنے والے انعامات کا تذکرہ کیا، نماز نہ پڑھنے پر وعیدیں سنائی، نماز کو قضا کرنے پر وعیدیں سنائی۔ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، اور ظاہر میں دیکھا جائے ایک مسلمان اور کافر کے اندر ظاہر میں اگر فرق ہے تو نماز کا ہے۔ دو دوست سفر کر رہے ہوں، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، راستے میں اذان ہو جاتی ہے، اگر مسلمان وہاں پہ رک کر نماز کے لیے مسجد کی طرف چلنے لگتا ہے، اپنی گاڑی کو روک دیتا ہے، اپنے کام کو روک دیتا ہے، تو یہ مسلمان ہونے کی اس کی پہچان ہے، جبکہ کافر کو اس کی اہمیت نہیں ہے۔ کافر کے اوپر یہ قانون لاگو بھی نہیں ہے کہ وہ اذان سنے اور گاڑی روک دے، وہ اذان سنے اور کام روک دے۔ جس نے اللہ کو رب مانا ہے اور اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، یہ قانون اس کے لیے ہے کہ وہ نماز کے لیے سارے کاموں کو چھوڑ دے، نماز پہلے ادا کرے۔ یہ میرا رب کا قانون ہے، یہ میرا رب کا حکم ہے،
اور میری زندگی کا حصہ ہے۔ فرمایا کہ دین کے اندر نماز ایسی حیثیت رکھتی ہے جیسے انسان کے جسم کے اوپر سر ہوتا ہے، جب کسی کا سر اتار دیا جائے وہ زندہ نہیں ہوتا بلکہ جسم اس کا لاشا ہوا کرتا ہے۔ فرمایا کہ جس کی دین زندگی کے اندر، جس کا اسلام کے اندر، ایمان کے اندر نماز والا سر نہیں ہے، اس کا ایمان کا بھی باقی یہی حشر ہو جاتا ہے کہ جس سے زندگی کے اندر سر اتارنے سے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا نماز کے بعد اس کا دین بھی اسی طرح ختم ہوتا نظر آتا ہے۔ اس سے آگے اللہ کا حکم ہے وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ بھی اسی طرح میرے رب کا حکم ہے جس طرح نماز حکم ہے۔ نماز انسان کا ایک اپنا فعل ہے، ایک ذاتی عبادت ہے کہ انسان رب کے سامنے سر جھکا رہا ہے، رب کو راضی کر رہا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے اندر اس سے ایک قدم اور بھی آگے ہے کہ زکوٰۃ صرف تیرا ذاتی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ پورے اسلامی امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق کا رشتہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہیں پر زکوٰۃ لینے والا کا تذکرہ آ رہا ہے، کہیں پر زکوٰۃ دینے والا کا تذکرہ آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہیں پر زکوٰۃ کے فضائل دینے کے آ رہے ہیں، کہیں پر زکوٰۃ لینے والے کے مسائل آ رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والا کون ہے، زکوٰۃ لینے والا کون ہے، زکوٰۃ کس کے اوپر اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے، زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ دوسری طرف وہ ہے کہ زکوٰۃ لے کون سکتا ہے، زکوٰۃ کا مستحق کون ہے۔ آپ اگر شریعت کے اندر دیکھیں آپ کو یہ مسئلہ ملیں گے کہ جس طرح نماز کا حکم تھا، نماز پڑھنی کیسے ہے، نماز کا قیام کیسے ہے، نماز کا رکوع کیسا ہے، نماز کا سجدہ کیسا ہے، نماز میں پڑھنا کیا ہے۔ آپ اگر زکوٰۃ کا مسائل میں دیکھیں گے آپ کو ملے گا کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ کتنے مال پہ فرض ہے، زکوٰۃ کتنے عرصے کے بعد دینی ہے، زکوٰۃ کس کو دینی ہے، پھر لینے والے کا ملے گا کہ زکوٰۃ لے کون سکتا ہے، کس کے بعد کتنا مال ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا۔ یہ ایک مستقل اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ بھی میرے رب کا حکم ہے۔ جس طرح نماز فرض تھی اس طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ آج ہم نے زکوٰۃ کو اہمیت نہیں دی، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو دیتے وقت انسان کا دل گھٹ رہا ہوتا ہے۔ جس رب العالمین نے تجھے مال دیا ہے، جس رب العالمین نے تجھے سونا اور چاندی دیا ہے، جس رب العالمین نے تجھے مال تجارت دیا ہے، اسی رب العالمین نے تیرے اوپر قانون بھی بنایا ہے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کر۔ تو زکوٰۃ رب کا حکم ہے، کسی مولوی کی ایجاد نہیں ہے۔ پھر زکوٰۃ ہے کس کے اوپر؟ کہ جس کے پاس چار چیزوں میں سے یا تو چارے موجود ہیں، یہ چاروں میں سے دو موجود ہیں۔ سب سے پہلے بندے کے پاس پیسے ہیں، دوسرا مال تجارت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ چار چیزیں ہیں تو زکوٰۃ بنتی۔ اب چاروں کا نصاب علیحدہ ہے۔ سونا کتنا ہو؟ 7.5 تولے۔ چاندی کتنی ہو؟ 52 تولے۔ اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ سونا 7 تولے، 7.5 تولے اور چاندی 52 تولے، وزن برابر نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ایک تو حقیقت یہ ہے کہ صاحب شریعت نے جو قانون ہمیں بنا کے دے دیا ہے کہ چاندی اتنی ہو زکوٰۃ ہے، سونا اتنا ہو زکوٰۃ ہے۔ اب میں اور آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ مغرب 3 رکھتے ہیں، آگے بندہ کہ جی اثر کی تو ہم نے 4 پڑھی تھی، مغرب کی 3 کیوں ہے کہ صاحب شریعت نے بنایا ہے کہ اثر کی 4 پڑھنی ہے، مغرب کی 3 پڑھنی ہے۔ تو یہ اسی طرح سمجھیے کہ زکوٰۃ سونے کے اندر 7.5 تولے ہے
اور چاندی کے اندر 52 تولے ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ان دونوں کے ریٹ کے اندر بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہی ہے، کہیں سونے کا ریٹ برابر ہو جاتا تھا، کہیں کم ہو جاتا تھا، لیکن آج یہ ہے کہ سونے کا ریٹ زیادہ ہے، چاندی کا ریٹ کم ہے۔ آج قانون وہی ہے کہ آپ نے دونوں کو ملا کر ایک کی مقدار کو پہنچتا ہے۔ اگر سونا ہے تو 7 تولے سے کم ہے، صرف سونا ہو تو زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اگر چاندی ہے، صرف چاندی ہے، 52 تولے سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اگر دو مل جائیں، پیسے مل جائیں، مال تجارت مل جائے، سونا مل جائے، چاندی مل جائے، دو ہو جائیں، پھر ایک کی مقدار کو پہنچ جائیں تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کچھ پیسے نقد رکھے، آپ کے پاس کچھ مال تجارت ہے، آپ ان دونوں کو ملائیں گے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے گی تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ 52 تولے چاندی کو قیمت کو پہنچ جائے گا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس 1 تولہ چاندی ہے اور 1 تولہ سونا ہے، اب ان دونوں کو ملائیں گے، اگر 52 تولے چاندی کی مقدار کو یہ قیمت پہنچ جائے گی تو پھر بھی زکوٰۃ پھر بھی ہو جائے گی۔ آج ہمارے گھروں میں ہوتا یہ ہے، بھائی یہ تو تھوڑی سی چاندی ہے، یہ تو تھوڑا سا سونا ہے، اس پہ کون سی زکوٰۃ ہو؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب 2 ہو جائیں گی پھر چاندی کی مقدار کو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے گی، اور جب زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے وہ تھوڑا تھوڑا بھی ہو تو پھر بھی اس پر زکوٰۃ ہو جاتی۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے یہ جی میرے پاس زیور ہے تو میں تو استعمال کرتی ہوں، عورتوں کا ہے نا، میں تو استعمال کرتی ہوں، تو استعمال کی چیزوں پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ بھائی سونا چاندی یہ استعمال کا ہو یا رکھا ہوا ہو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ وہ دوسرا مسئلہ ہے، تیری گھر کی ضرورت ہے، تیرا گھر ہے، تیری گاڑی ہے، تیرا مکان ہے، تیری مشینری ہے، وہ تیری استعمال کی چیز ہے۔ سونا چاندی ضرورت سے زائد ہے، یہ تیری استعمال کی چیز نہیں، تو اس کو سال ہا سال رکھے کرے گا پھر بھی کام چل جائے گا، تیرے پاس نہیں ہے پھر بھی کام چل جائے گا۔ مکان ضرورت ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک کاروبار کر رہا ہے، ایک فیکٹری ہے، مشینری ہے، چاہے وہ کروڑوں کی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیوں؟ وہ تیرے استعمال کی چیز ہے، گاڑی تیرے استعمال کی چیز ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو استعمال میں نہیں آتی۔ اب بندہ کاروبار کر رہا ہے، مال لے کے رکھا ہوا سال ہا سال پڑا ہے، یہ ریٹ بڑھے گا تو بیچ دیں گے، جیسے آج کل ذخیرہ اندوز کرتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے ذخیرہ اندوزی کرنی، جس میں امت کے لیے پریشانی آئے ایسا کاروبار حرام ہو جاتا ہے۔ آج ذخیرہ اندوز ہی ہیں جو آرے پورے معاشرے کو تنگ کیے ہوئے بیٹھے۔ تو زکوٰۃ یہ بھی اسی طرح فرض ہے۔ پھر زکوٰۃ صرف اس امت پہ نہیں، زکوٰۃ پہلے بھی تھی، نماز پہلے بھی تھی، روزے پہلے بھی تھے۔ آج شاید ہم یہ سمجھے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ایسا مسئلہ نہیں۔ پہلی امتوں پر بھی زکوٰۃ تھی، اور اگر سننا چاہیں تو پہلی امتوں پر زکوٰۃ 4% ہوتی تھی، 400 میں سے 100 دینا، 4000 میں سے 1000 دینا، 4 لاکھ میں سے 1 لاکھ دینا، 4%۔ اور اس امت کے لیے 40%، 40واں حصہ دینا ہے۔ اگر لاکھ ہے تو اس میں سے 2500 دینا ہے، 100 ہے تو اس میں سے 2.5 روپے دینا ہے۔ یہ اس امت کے اوپر رحم ہے۔ پھر پہلی امتوں میں کیا تھا؟ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، اور اس طرح مال غنیمت ہے، ان کے لیے استعمال کی اجازت نہیں تھی۔ بعض امتوں میں یہ تھا کہ بھائی اپنی مال کو، صدقے کو، قربانی کو جاؤ پہاڑ کے اوپر رکھ دو، جنگل میں رکھ دو، آسمان سے آگ آئے گی اور جلا دے گی، جس کا قبول ہو گیا جل گیا، جس کا نہ ہوا وہ شرمندہ ہو گیا۔ ایک تو دے کے آنا ہے، اگر قبول ہوا تو فخر سے آئے گا، اور اگر اللہ معاف فرمائے کچھ 19-20 وہی پڑا رہا تو شرمندگی ہوگی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ پہلے امتیں استعمال نہیں کر سکتی تھی،
آج اس امت کے لیے یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ استعمال کرو، اپنے رشتہ داروں میں دو، اپنے ہمسایوں میں دو، اپنے بھائیوں کو دو، اپنے معاشرے میں تقسیم کرو، تاکہ وہ لوگ جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں تاکہ ان کے گھر میں بھی روٹی چل سکے۔ یہ اس امت کے اوپر رحم تھا۔ اور وہ تو چوتھا حصہ دے رہے تھے، تمہارے لیے 40واں حصہ ہے۔ کتنی رعایت ہے کہ لاکھ میں سے 2500 دے دو، کوئی مشکل تو نہیں۔ اگر آج بھی ہوتا بھی چوتھا حصہ دینا تو لاکھ میں 25,000 گئے، 4 لاکھ میں سے 1 لاکھ گیا، تو آج جو 2.5% دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہاں دیتے؟ تو اس طرح زکوٰۃ پہلی امتوں پر بھی تھی۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا، اس نے سوچا کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ دل میں خیال آیا کہ یا اگر دل کو دوں گا نا، کو دیکھے گا تو لوگوں میں ریاکاری آ جائے گی، چپ کر کے خاموشی سے دے آتا ہوں۔ مال لیا اور رات کو نکلا تو راستے میں کھڑا، وہاں جا کر کوئی گزر رہا تھا، اس کو بھی یہ مال لے جائیں بھیا، آپ کا یہ زکوٰۃ کا مال ہے، لے جائیں۔ اب وہ بندہ لے گیا، دوسرے دن پتا چلا جی یہ رات کو جو زکوٰۃ کا مال ایک بندے نے ایک چور کو دے دیا ہے۔ زکوٰۃ کا مال ایک بندے نے ایک چور کو دے دیا ہے۔ اب یہ بندہ پریشان ہوا، یار میں نے تو دیا تھا چپ کے، کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اب میرا مال تو چور کے ہاتھ میں چلا گیا، پتہ نہیں یہ زکوٰۃ قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ دوسرے دن پھر سوچا چلو یار آج پھر دے کے آتا، پھر مال لیا، پھر رات کی تاریخ میں نکلا، اب دیکھا یار مرد تو چوری کرتے ہیں، اب عورت جا رہی ہے، چلو اس کو دے دیتے ہیں، یہ کون سی چوری کرے گی۔ اب عورت کو پکڑایا، مال یا زکوٰۃ کا مال ہے، آپ لے جائیں۔ اب دوسرے دن بھی شور ہو گیا کہ بھائی کسی نے زکوٰۃ کا مال ایک زانیہ عورت کو دے دیا۔ اب بندہ پھر پریشان ہے کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مانا کہ میں گنہگار ہوں، میرا مال اس قابل نہیں، لیکن میں تو تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ اس نے پھر نیت کر لی کہ آج پھر دے کے آتا ہوں۔ اب وہ پھر لے کے نکلا، اب دیکھا کہ ایک بندہ اچھا کھاتا پیتا لگتا ہے، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، اس کو دیا، یار یہ میرا زکوٰۃ کا مال ہے، آپ لے جائیں۔ اب وہ لے کے چلا گیا۔ اب دوسرے دن شور، بھائی کسی نے، اللہ والے نے زکوٰۃ کا مال کسی فلاں سیٹھ صاحب کو پکڑا دیا، فلاں چودھری صاحب کو پکڑا دیا۔ اب وہ بندہ پریشان ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب خواب کے اندر اس کو دکھایا گیا کہ میرے بندے، جو تیرا پہلا مال چور کو دیا، اس لیے اس کو دکھانا یہ تھا کہ اللہ کے بندے تو جو چوری کر کے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی قدرت اس طرح بھی ہے کہ تجھے بغیر چوری کی رزق دے سکتا ہے۔ تیرے مال کی وجہ سے انہیں چوری سے توبہ کر لی ہے۔ اور دوسرا جو عورت کو دلایا، اس میں حکمت یہ تھی کہ وہ چوری مجبوراً زنا کا گناہ کا کام کر رہی تھی، جب آپ نے اس کو مال دیا اس نے زنا سے توبہ کر لی، اور اس کو اللہ کی ذات پہ یقین آ گیا کہ بغیر منہ کالے کیے بھی اللہ رزق اس طرح عطا کر دیتے۔ اور تیسرا جو آپ نے کو امیر کو دلایا، اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ وہ مالدار تو بہت تھا، سرمایہ دار تو بہت تھا، لیکن کسی کو مال دینے کے لیے تیار نہیں تھا، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، ہر کسی کو پھٹکار دیا کرتا تھا۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو چپ کر کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ آج تیرے مال دینے کی وجہ سے اس کا ذہن بھی بدل گئے، اس کا دل بھی بدل گئے، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بن گیا۔ تو زکوٰۃ اسی طرح اللہ کا حکم ہے۔ اور زکوٰۃ دینی کون سے مال سے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ حرام کے مال سے زکوٰۃ نہیں ہوتی، حرام کے مال سے صدقہ خیرات نہیں ہوتا، حرام کے مال سے فطرانہ نیکی کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اب حرام ہے کیا ہے؟ ایک بندہ سودی کاروبار کر رہا ہے، سودی معاملات کر رہا ہے، سود کا لین دین کر رہا ہے، اب اس کا کاروبار ہی حرام کا ہے، اس کے معاملات ہی حرام کے ہیں۔ اب یہی سے کہ جی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ سے کہ جی میں خیرات کر رہا ہوں،
یہ سے کہ جی میں صدقہ کر رہا ہوں، ایسے مال کا نہ صدقہ قبول ہے، نہ خیرات قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ اور دوسرا، اس طرح رشوت کا مال ہے، اب کسی مجبور کو مجبور کر کے رشوت لے کے اس کا کام کرنا، اور آج ہوتا ہمارے معاشرے میں یہی ہے، تو جو حق پر ہوتا ہے اس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میرا کام ہو جائے گا، وہ رشوت نہیں دیتا، اور مخالف فریق جھوٹ پہ ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، وہ رشوت دے کے اپنا کام کروا لیتا ہے۔ اگر آج صحیح کام بھی کروانا ہو تو اس کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے۔ کوئی محکمہ دیکھ لے، کسی شعبے میں چلے جائیں، نیچے سے لے کر اوپر تک رشوت کے بغیر کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ایسا رشوت کا کاروبار کرنے والا، رشوت کا مال اکٹھا کرنے والا، اب وہ کہے جی میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تو یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ وہ خیرات کر رہا ہے، یہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ اور حرام، مال میں ملاوٹ کرنا، کم تول کر ناپ تول میں کمی کرنا، آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہو چکا ہے۔ آپ حیران ہوگے کہ ریڑھی والا، فروٹ بیچنے والا، وہ بھی اپنے کنڈے کو سیدھا نہیں رکھتا، وہ بھی ملاوٹ سے مال نہیں آتا۔ آپ کسی سے ریڑھی والے پہ، فروٹ والے پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو دکھائے گا کچھ اور، دے گا کچھ اور، آپ لے کے آئیں گھر میں، آدھا استعمال کا ہوگا، آدھا خراب ہوگا، اور اگر وزن مال صحیح ہوگا تو وزن میں ڈنڈا ماری ہوگی۔ یہ ساری چیزیں حرام کے زمرے میں آ رہی کہ جو دکھایا ہے وہ دو۔ اور میرے نبی کی سنت کیا ہے کہ جب مال دینے لگو، اس کے اندر عیب ہیں تو وہ بھی بیان کر دو، اس کے اندر خوبیاں ہیں تو وہ بھی بیان کر دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کے لیے جب شام گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ نفع کمایا۔ لوگ دیکھتے تھے کہ یہ نوجوان وہ ہے جو مال کے اندر دو نمبری نہیں کرتا، یہ نوجوان وہ ہے جو غلط بیانی نہیں کرتا، جو جھوٹ نہیں بولتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا، بھئی یہ میرا مال پڑا ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ میرا مال پڑا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ خصوصیت ہے، اس کا یہ ریٹ ہوگا۔ آنے والے ڈاکٹر کر مال اٹھا کے لے جاتے تھے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آج دکاندار کے پاس چلے جاؤ، بحث کرنی پڑتی ہے، مباحثہ کرنا پڑتا ہے، مال کو اٹھا کر چن چن کے رکھنا پڑتا ہے، لیکن جاتے وہ پھر بھی اس میں غلط ڈال کے دے دیتے، تو یہ غلط ہے۔ اب ایسا کاروبار کرنے والا زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کی کہاں زکوٰۃ قبول ہوگی؟ اس سے بھی آگے چلیے، جس کے اندر ہمارا معاشرہ 95% ملوث ہے، وہ کون سا ہے؟ وراثت کے اندر ڈنڈی مارنا، وراثت کے اندر ڈنڈی مارنا۔ اگر بہن ہے تو بہن کو وراثت نہیں دی جا رہی، بیٹی ہے تو بیٹی کو وراثت نہیں دی جا رہی، پھوپھی ہے تو پھوپھی کو وراثت نہیں دی جا رہی، زمان مکان سے نہیں دیا جا رہا، پراپرٹی ہے اس سے نہیں دیا جا رہا، تجارت ہے اس سے نہیں دیا جا رہا۔ بھائی یہ تو ہمارا حق ہے، ہمارا بیٹوں کا حق ہے۔ کیوں تیرا حق ہے؟ جس طرح تیرا بیٹا ہے اسی طرح بیٹی ہے، بیٹی کا بھی حق ہے۔ غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی یہ ہے جی ہم نے بیٹی کی شادی کی نا، بہت سارا جہیز دیا تھا۔ جہیز دینا شریعت کا حکم نہیں ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لو۔ جہیز دینا شریعت کا حکم نہیں ہے، وراثت میں حق دینا شریعت کا حکم ہے۔ جہیز تو اپنی ناک کے لیے دے رہا ہے، نہ دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا جہیز دیا تھا، صحابہ کرام نے کتنا جہیز دیا تھا، کوئی جہیز کا تذکرہ کہیں نہیں آتا۔ یہ حضرت علی کو دیا تھا، حضرت فاطمہ کو، وہ حضرت علی تو رہتے میرے نبی کے گھر میں تھے، حضرت علی رضی اللہ تو میرے نبی کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، اسی گھر میں رہ رہے تھے، وہ تو اپنے گھر میں تھا۔ وراثت کے اندر ڈنڈی مارنا، بہنوں کو نہ دینا، بیٹیوں کو نہ دینا، پھوپھیوں کو نہ دینا۔ اب ایسی وراثت پہ قبضہ کر کے وہ کہے جی میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، میں مسجد بنا رہا ہوں، میں مدرسہ بنا رہا ہوں، میں خیرات کر رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، سن سے مال سے کوئی عبادت قبول نہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے اندر بات ختم کرنا چاہتا ہوں، دو فتنے کھڑے ہوئے تھے۔ کتنے؟
दो, एक उनमें फितना था मसला खत्म नबूवत का, कि नबी अलैहिस्सलाम के पर्दा फुदान के बयान 2 नंबर नबूवत का दावा करने वाले मैदान में आ गए थे। वैसे तो नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी मुसलमान कज़्ज़ाब ने ऐलान नबूवत कर दिया था झूठा, लेकिन उसका रास्ता किसने रोका था? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला। मुसलमान कज़्ज़ाब, असवद अनसी, ये 2 झूठे नबी उस दौर में खड़े हुए, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने इनके खिलाफ जिहाद किया। सबसे पहले खत्म नबूवत के मसले पे सहाबा इकराम का इज्तिमा हुआ था कि अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। ना उस जमाने में था ना इस जमाने में था, मेरे आका के बाद किसी नबी की जरूरत नहीं है। जो भी ये दावा करेगा झूठा है, कज़्ज़ाब है, लानती है, मुर्तद है, उसको मानने वाले भी मुर्तद और काफिर। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने एक तो ये झूठे नबियों के मुद्दा मुकाबल खड़े होकर जिहाद का ऐलान किया था, और दूसरा फितना वो था जिन्होंने ज़कात का इनकार किया था। जिन्होंने ज़कात का इनकार किया था, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने वहां भी ऐलान फरमाया कि जो ज़कात का इनकार करेगा, जो ज़कात नहीं देगा, उसके साथ जिहाद होगा, उसके साथ लड़ाई होगी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन परेशान थे। आए अमीरुल मोमिनीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी वफात पाए हैं, चंद दिन हुए हैं, सहाबा इकराम इसी गम के अंदर हैं। आपने एक काफिला उधर भेज दिया, वो जैसे उसामा उधर भेज दिया जो झूठे नबियों के खिलाफ जिहाद करने के लिए गया हुआ है, हमारे मुजाहिदीन उधर चले गए। अब दूसरा महाज कर रहे हैं कि जो ज़कात का इनकार कर रहा है उसके खिलाफ भी जिहाद किया जाएगा। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि यह वो करके होते हुए हो नहीं सकता कि दीन के अंदर कोई कमी आ जाए और सिद्दीक़ अकबर जिंदा रह जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला आए, या अमीरुल मोमिनीन थोड़ा सा वक़्फ़ दे दीजिए, थोड़ा सा मौका दीजिए, थोड़ा सा ठंडा लहजा इस्तेमाल कीजिए। उधर से उसामा आ जाते हैं, उधर से जब मुजाहिदीन आ जाते हैं, फिर दूसरा महाज शुरू करेंगे। सिद्दीक़ अकबर खड़ी हो गए, ऐलान करते हैं कि आज सिद्दीक़ अकबर ऐलान कर रहा है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़कात दिया करता था, अगर वो ज़कात नहीं देगा, हत्ता कि मेरे आका के दौर के अंदर कोई ऊंट की नकेल देता था, आज उसको भी रोकेगा। तो सिद्दीक़ अकबर उसके खिलाफ भी ऐलान जिहाद करते हुए मैदान में आएगा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने जिधर खत्म नबूवत के मसले पे खड़े होकर ऐलान जिहाद किया था, इजरा खत्म मुनकरीन के ज़कात के सामने खड़े होकर ऐलान जिहाद किया था और इस रास्ते को रोका था। सहाबा कह रहे थे अभी रुक जाइए। मेरे सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया आज तो चंद लोग ज़कात का इनकार कर रहे हैं, आप खामोश हो गए तो ऐसा वक्त आएगा कि अक्सरियत ज़कात की मुनकर हो जाएगी, ज़कात का इनकार कर देगी, फिर कैसे रोकोगे? इब्तिदा के अंदर किसी गुनाह को रोकना हो आसान होता है। आज सिद्दीक़ अकबर ऐलान करता है कि मैं मुनकरीन ज़कात के साथ ऐलान कर जंग करूं। तो सिद्दीक़ अकबर के दौर के अंदर 2 महाज पे जंग लड़ी गई थी, एक खत्म नबूवत के महाज पर और एक मुनकरीन ज़कात के रास्ते में। आज भी कुछ लोग ज़कात का इनकार करते हैं और शायद वो ही सिद्दीक़ अकबर का भी इनकार करते हैं। ना वो सिद्दीक़ अकबर को मानने के लिए तैयार है, ना वो ज़कात को मानने के लिए तैयार हैं। तो मेरे भाई ज़कात भी इसी तरह मेरे रब का हुक्म है जिस तरह नमाज हुक्म है। जिस तरह नमाज का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है, ना पढ़ने वाला गुनाहगार है, ना पढ़ने वाला फासिक है, लेकिन इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। इस तरह ज़कात ना देने वाला फासिक तो हो सकता है, लेकिन इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। फिर मैंने अर्ज किया कि ज़कात किस माल से देनी है? जो हलाल और पाकीज़ा है, और जो ज़कात नहीं देता वो सोना और चांदी।
فرمایا کہ کل ایک اضحیٰ کی شکل میں ان کو شکل دی جائے گی اور اس بندے کے گردن پہ لپٹ کر اس کے رخساروں پہ ڈنگ مارے گا کہ میں تیرا سونا اور میں تیری چاندی. آج مال کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا اور زکوٰۃ نہ دینا، یہ اللہ معاف فرمائے قیامت کے دن بہت بڑا اس کا عذاب ہوگا. تو اس طرح حج بھی فرض ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نے تو بچوں کی شادی کرنی ہے، میں نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے. یہ مسئلہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر حج سے پہلے آپ نے شادی کر دی اور مال خرچ ہو گیا تو پھر تو آپ کو حج فرض نہیں ہے. اور اگر حج کا موسم شروع ہو گیا، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس اسباب ہیں اور حج آپ نہیں کرتے تو پھر آپ گنہگار ہیں. اور زکوٰۃ کے لیے سال کا ہونا ضروری ہے کہ سال گزر جائے تو سال کے بعد زکوٰۃ دیں، 2.5% دیں، اپنے محلے میں دیں، رشتہ داروں میں دیں، اپنے معاشرے میں دیں. جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو لینے والے نہیں ملتے، اور جب زکوٰۃ روک دی جائے تو پھر سالے لینے والے روڈوں پہ کھڑے ہوتے. تو اس طرح حج بھی فرض ہے. آج حج کے معاملے میں بہت سستی، اس کو شاید سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے. نہیں، اسلام کی بنیادوں میں ہے. میں نے عرض کیا نا، اسلام کی بنیادی 5 ارکان ہیں، اسلام کی بنیادیں ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا ہے؟ اب جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے وہ اسلام کی سرحد میں، باؤنڈری میں داخل ہو گیا ہے. اب اس کے بعد سب سے پہلے اس کو وہ اللہ کا حکم کیا آتا ہے؟ نماز کا. کیا آتا ہے؟ دوسرا زکوٰۃ کا، روزے کا، پھر حج کا. اب ایک مسلمان کے لیے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے. بنیاد کیا ہوتی؟ یہ مسجد بڑی ہے، نیچے بنیادیں ہیں، یہ کھڑکی ہیں، یہ دروازے ہیں، یہ علیحدہ چیزیں ہیں، اور یہ چھت ہے. یہ بنیاد چھت کی ضروری ہے. کہہ رہے اسلام بھی ایک خیمے کی مانند ہے. جیسے دیواریں کھڑی ہوں، یہ چاروں دیواریں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ. یہ اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جس کا چھت نہ ہو تو مکان ہی نہیں ہوتا. جب چھت تو ہو، اب 4 دیواروں میں مکمل نہ ہو تو پھر بھی مکان مکمل نہیں ہوتا. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ آپ نے ٹائل لگانی ہے، پتھر لگانی ہے، کھڑکی لگانی ہے، اے سی لگانا ہے، کیا لگانا ہے، وہ بات کی چیزیں ہیں. کم سے کم اسلام کے اس خیمے کو مضبوط کر لو، اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر لو، اسلام پکا ہو جائے گا. اس کے بعد تمہارے خوبصورتی چمکتی شروع ہو جائیں گی. اللہ مجھے اور آپ کو، امت مسلمہ کو، دین حق کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ کا اہم رکن ہے. اس میں حارث بھائی خود بھی سوچیں، اگر ہمارے گھروں میں کمی کوتاہی ہے تو اس کو پورا کریں، گزشتہ ہے تو اس کو بھی ادا کریں، اور آئندہ کے لیے عزم کریں گے انشاءاللہ جو زکوٰۃ بنتی ہے انشاءاللہ ہر سال ادا کریں گے. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.